آداب، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو. آج جمعہ ہے، کالرز ڈے ہے. پہلی کال ہے اسلام آباد سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک نمبر بھی بتا دوں جو کہ ظاہر اسکرین پہ بھی گردش کرتے رہیں گے. 021 تو کراچی کا کوڈ ہے اور اس کے بعد ہے 32330927 اور پھر 28 اور پھر 29. متین احمد صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی بھائی. متین احمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. پہلے بھی 16 جون کو آپ سے بات ہوئی تھی. جی یاد ہوگا شاید آپ کو. جی فری لانسنگ کے حوالے سے بات کی تھی میں نے. جی 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 بالکل. تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس پہ ہم کوئی تفصیلی پروگرام بھی کریں گے. تو انتظار ہے ابھی تک کہ کوئی تفصیلی پروگرام اس پہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو میں ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. جی کہ اب تو آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ ہو گیا اور آج سیاسی جماعتوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی. تو مسئلہ ابھی بھی وہی ہے، قومی آمدنی میں کیسے اضافہ کیا جائے. جی تو ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن کی کیپیسٹی ہے یا اس میں جو کمی ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا. اس کی رپورٹ 13 مئی 2023 کو اس سال ایکسپریس ٹریبیون میں پبلش ہوئی تھی. اب اس رپورٹ کے مطابق جو این ٹی این نمبرز ایشو ہیں وہ تقریباً 7.6 ملین ہیں. جی اس میں سے 3.6 ملین لوگ ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، جس میں سے 2.2 ملین انکم ٹیکس دیتے ہیں اور 1.4 ملین فائلرز زیرو ٹیکس شو کرتے ہیں. تو آؤٹ آف 7.6 ملین این ٹی اینز only 3.6 are filing their returns. جی جبکہ 4 ملین مطلب 40 لاکھ این ٹی این ہولڈرز ریٹرنز فائل نہیں کرتے جی اس رپورٹ کے مطابق. تو یہ مور دین 50% جی جی جو این ٹی این ہولڈرز ہیں اس میں سے مور دین 50% ریٹرنز فائل نہیں کرتے. اور جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ تقریباً کوئی اس میں سے بھی ٹیکس. ہاں وہ تو دیکھیں یہ رپورٹ ظاہر ہے بہت ڈسکس ہوئی ہے. آپ اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی تجویز ہے آپ کے ذہن میں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی تجویز یہ ہے کہ 7.6 ملین این ٹی این ہولڈرز میں سے جو 4 ملین 40 لاکھ افراد ریٹرنز فائل نہیں کرتے، جی مور دین 50%. جی جی مور دین 50%. تو اب ان 40 لاکھ لوگوں کو بھی اگر ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، ان کے بھی ریٹرنز فائل کروانے کے مطلب وہ کیسے لایا جائے، یہی تو مسئلہ ہے، کیسے لایا جائے؟ آپ کے ذہن میں کوئی الگ سے کوئی تجویز ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کو بالکل جی بالکل میرے پاس ایک تجویز ہے. بتائیں. اور یہ تجویز بینظیر بھٹو نے بھی اپنی ایک الیکشن کمپین سے پہلے ایک سیمینار میں پریزنٹ کیا تھا. جی بتائیے. انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ تجویز دیا تھا کہ ایف بی آر میں ٹیکس فائلرز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے بڑی تعداد میں یونیورسٹی کے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو ہائر کیا جائے اور ان کو جو ان سے پاکستان کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ان سب شہروں میں ان کے ذریعے سروے کروایا جائے. تو وہ افراد بے شمار افراد، یہ تو 40 لاکھ ہیں. تو ایسا نہیں ہوا نا، ایسا نہیں ہوا. اور بی بی کے دور کو بھی آپ بتائیں، 25 سال تو ہو گئے ہیں. اب 25 سال بعد کیا کریں یہ بتائیے. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ میری بات سن لیں. نہیں ہوا لیکن ہونا چاہیے نا. جی جی. اب اس کے لیے آواز تو اٹھانی پڑے گی. ٹھیک ہے. ہم کو بھی اٹھانی پڑے گی. اچھا تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. میں خیال ہے کہ جی بالکل بہت لوگ یہ باتیں کریں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. جی ظاہر ہے کہ یہ بالکل جینون بات ہے. راہیل اشر صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ہاں جی، آپ لوگوں سے ذرا بات کروں گا تھوڑا سا. ایک تو تھوڑا سا کہ 18 جون کو میری فیملی میں ایک تھوڑی سی بڑی ٹریجڈی ہو گئی. ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جی میری جو بہن ہے نمبر 2 بہن تھی, شی واز انمیرڈ, میرے ساتھ ہی رہتی تھی, ہم لوگ ساتھ ہی رہتے تھے ایک ہی گھر میں. ان کو انفیکشن ہوئی, 103 104 بخار ہوا, کیونکہ والد آرمی میں تو پونے شفا انٹائٹل ہے. وہاں ہم ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا, اسکین ہوا, ان کا الٹرا ساؤنڈ ہوا, سارے بلڈ ٹیسٹ ہوئے, ایوری تھنگ فائن. ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ 17 جون کو کہا جی میں ان کو منڈے کو ڈسچارج کر دوں گا. بس جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب کسی کا ٹائم مقرر کرنا ہوتا ہے, کیا وہ ہوتا ہے, تو 18 جون کو صبح 10 بجے ان کا آکسیجن لیول ڈاؤن ہوا اور ود ان 7 منٹس ان کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا. ڈاکٹر نے بڑی کوشش کی, ان کا ہارٹ ریوائو میں ہم لوگ یہاں سے گھر سے ہاسپٹل گئے, بڑی کوشش کی, پر آفٹر 40 منٹس ڈاکٹر نے کہا جی وی آر سوری, یہ ہارٹ ریوائو نہیں ہو سکا, یہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو دیکھیں ہم بینا مسلمان, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم مقرر کیا ہوا ہے, نہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے نہ اس سے 1 سیکنڈ بعد, پر جو آپ کے بہت قریبی خون کے رشتے ہوتے ہیں نا, ان کا ایک دم یوں اچانک چلیں جی کوئی بیمار ہو یا خطرناک بیماری ہو تو اس پہ تو انسان مینٹلی طور پہ ہو جاتا ہے. تو اس پہ جو ایک دم اچانک ود ان اسپین آف 15 منٹس یہ سارا کچھ ہوا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس کے لیے میری آپ لوگوں سے ظاہر ہے کہ یہ آپ کا پروگرام کافی میرے جاننے والے بھی دیکھتے ہیں, تو آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, اور ہمیں صبر دے. ظاہر ہے کہ جب آپ کا قریبی رشتہ ایک دم چلا جاتا ہے تو انسان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے نارمل ہونے میں, اپنی لائف میں دوبارہ واپس آنے کے لیے. تو میری بس آج یہی بات ہے آپ لوگوں سے, اور جو میرے سننے والے ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ دعا کرے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ہمیں یہ صدمہ برداشت کرنے کی اور توفیق اور ہمت عطا کرے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. کیا نام؟ مسز شاہد کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بس میں 2-3 ایشوز پہ بات کرنا چاہوں گی. ابھی سب سے پہلے تو میں نے کال سنی ہے ارشد صاحب کی, تو میں ان سے ظاہر ہے ان کو جو صدمہ ہوا ہے تو اس کے لیے جو ہے تعزیت ان سے کرنا چاہوں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی کہ ہمارے ملک میں جو ہے ہم کسی بھی ایسے شخص سے لڑنا نہیں جانتے جو اتھارٹیز ہیں. تو ایسا ایک انسیڈنٹ میری لائف میں بھی آ چکا ہے, تو میں ان کی فیلنگس کو بہت اچھے سے فیل کر سکتی ہوں. جی. اچھا, میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور نئے قسم کے جو ہے ڈسیزنس لیے جا رہے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری گورنمنٹ کے جو ہماری کمپنیز ہیں, خاص طور پہ انرجیز کی, جیسے کہ گیس ہے, بجلی ہے یا پیٹرولیم ہے, تو ان کے اوپر کیوں کوئی ایسا مطلب ہمارے ملک میں جو ہے ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا. ان انرجی سیکٹرز کے اندر جو ہے ان کی اجارہ داری ہے, بیسیکلی ان کی بدماشی ہے, ٹھیک ہے, اور کافی ٹائم سے جو ہے ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. آپ بجلی کے لیے دیکھ لیں کہ الیکٹرک کو دیکھ لیں کہ جس قسم کی انہوں نے جو ہے وہ ادھم مچایا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان میں اگر انرجی سیکٹر کو نہیں دیکھا جائے گا تو پاکستان گروم کیسے کرے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور مڈل کلاس جس طریقے سے پس رہی ہے, خاص طور پہ اپر مڈل کلاس, جو ہم غریب کا نام لیتے ہیں نا بھائی, غریب تو مانگ کے کھا لیتا ہے اور امیر خرید کے کھا لیتا ہے, لیکن یہ جو مڈل کلاس ملک کو چلا رہی ہے نا, جن کی 35% ابھی اضافہ ہوا ہے جن لوگوں کے لیے, ان کے اضافے کے لیے مڈل کلاس کو مزید جس کو کہہ رہے ہیں نا نچوڑا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے نچوڑا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کی محنت کو جو ہے وہ پانی کیا جا رہا ہے, تو کیا ہماری گورنمنٹ اس طرح کی کوئی ڈیسیژنز نہیں لے سکتی؟ کیا یہ جو انرجی سیکٹر میں اتنی زیادہ ادھم مچی ہوئی ہے اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے؟ وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مطلب وہ پوری محنت کر رہے ہیں, لیکن ان کو بتانے یا سمجھانے والا کوئی نہیں, یا وہ بھی ان سے ڈرتے ہیں. سب سے بڑی بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا, وہ ہمارے یہ جو ہمارے وائٹ کالر ہیں ان سے بہت ڈرتے ہیں, اور عوام کو اس قوم کو چلانے والوں کو ان وائٹ کالرز نے جو ہے بہت اچھے سے برباد کیا ہوا ہے. میری صرف ایک گزارش ہے کہ انرجی سیکٹرز پہ فوکس کیا جائے, ہماری زراعت کے اوپر, ہماری بجلی گیس کے اوپر, اور خاص طور پہ پیٹرول کے اوپر. پیٹرول کا بالکل صحیح ہے, یہ بالکل بہت پرائیورٹی ہونی چاہیے. محمد یاسر ہیں سویڈن سے.
جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام زرار صاحب, وسط صاحب السلام علیکم. سر کل آپ کا پروگرام سنا تھا, بہت اچھی کوریج کی آپ نے ماشاءاللہ سے انسیڈنٹ کی جو یہاں پہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, لیکن ایک دو چیزیں ہیں جو شاید آپ اسکپ کر گئے ہیں یا آپ کو پتہ نہیں تھی, تو میں جسٹ وہ بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو پرسن تھا, اسپیسیفک پرسن, وہ عراقی نژاد تھا, وہ عراق سے امیگریٹ ہو کے آیا تھا. اچھا. اور ابھی تک اس کے پاس یہاں پہ رہنے کا لیگل سٹیٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ایک چیز یہ تھی, اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو انوائرمنٹ تھا اس دن کا, وہ ہمیں میرے خیال میں پاکستانی عوام کو کنوے کرنا چاہیے تھا کہ اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا تھا. اس کی سپورٹ میں صرف 4% تھے اور باقی جو لوگ تھے وہ سارے اس کے اگینسٹ تھے وہاں پہ. اور ایون وہاں پہ ایک مسلمان نوجوان جو ہے ہاشم کے نام سے, اس نے وہاں پہ سارے لوگوں میں چاکلیٹس بانٹی ہیں اور اس نے کہا کہ یہ ہمارا عید ڈے ہے اور ہمیں عید ڈے ایسے سیلیبریٹ کرنے کا حکم ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں ایسے جو ہے نا وہ ایونٹس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا کافی اچھا میسج کنوے کیا ہے مسلم نے, اور اسپیشلی جو اس مسجد کے امام تھے انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا بڑا پازیٹیولی جو ہے اس چیز کے اگینسٹ انہوں نے جو ہے نا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا ہے, اور کافی مقتدی جتنے بھی تھے ان کو کافی کام کیا ہے. کافی کنونسنگ وے میں یہ جو ہے نا. یاسر صاحب کاش آپ کا ہمارا آپ سے رابطہ پہلے ہو گیا ہوتا, اسی دن ہم کل کے شو میں تو I would have loved to have taken you, کہ وہاں سے جو مطلب ایگزیکٹ گراؤنڈ رپورٹ جو مل رہی ہے اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہوتا ہے, اور یہ تو بہت اچھی بات ہے, خوشی ہوئی سن کے. تھینک یو. جی جو یہاں کے جو پولیٹیشین تھے جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا فریڈم آف اسپیچ کا, ان کو جب انٹرویو کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ چیز ہمارے مائنڈ میں بھی نہیں تھی اس ٹائم کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی. اور انہوں نے پھر کہا ہے کہ ہم نے اس میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ایزی نہیں ہے, یہاں پہ 2 کنزیکٹیو اسمبلیز امینڈمنٹ کریں گی تو پھر قانون امینڈ ہوگا. یہ نہیں. ہیلو, یہ آواز کرتی ہے, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں, بہت انٹرسٹنگ معلومات تھی, اور ایک وقفہ لیں. ویلکم بیک جی, اور ہمارے اگلے کالر ہیں ڈاکٹر شاہد منظور لاہور سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بہاولپور سے سوری. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے چھوٹی سی ریکویسٹ کری تھی, میں نے کہا وہ آج بھی نا نواز شریف نے وہ جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیپ ٹاپ دیے ہیں. اب ہم سارے لیپ ٹاپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, وائی ناٹ بی آج تک کمپنی جو لیپ ٹاپ بناتی ہیں وہ پاکستان میں اپنی فیکٹریاں لگائیں تاکہ یہاں کچھ بنے, یہاں جاب جنریشن ہوئے. اسی طرح جو ٹویوٹا ہے, سوزوکی ہے, باقی کاروں والے ہیں, انہوں نے اپنی فیکٹری بند کی اس لیے بیکاز ان کے پاس پارٹس باہر سے نہیں آ رہے. یہ جو کمپنیز ہیں کار والی, یہ پچھلے 50 سال سے ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں. Why not they make the parts here? Why they have to import from outside? جی کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ اور جس طرح جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ را مٹیریل پاکستان میں کیوں نہیں مینوفیکچر کرتی یا یہاں بنانے کی کوشش نہیں کرتی, سب چیزیں امپورٹ کرتی ہیں چائنا سے یا انڈیا سے. اسی طرح ہماری جو یہ ہے جو آپ کی جو ہے یہ جو اسپرے والی مشینیں جو ہماری مطلب اب کچھ بھی لے لیں کچھ بھی امپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ. جی ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بالکل آپ کی بات میں خیال آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہے. اگین ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ میرا خیال ہے کہ یہ نعرہ آپ اپنے بچپن سے ہی سن رہے ہوں گے, میں تو بچپن سے کمپٹیٹو پرائس. لیکن سر اس پہ ون مسٹ شوڈ آسک دی پیپل کہ یار جو پلانر ہیں کہ وہ اب شروع کریں اس کام کو. دیکھیں نہیں بالکل کریں یار, ہاں نہیں ابھی تک وہ امپورٹ ہی کر رہے ہیں سب چیزیں. جی نہیں دیکھیں 100% یہ ساری وہی بات ہے نا, وہی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونا چاہیے, اسپیشل انڈسٹریل زون لگائیں وہاں پر. ہزاروں دفعہ یہ چیزیں سنی ہے, کبھی کوئی ان کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کرتا. ہاں لیکن یہ وقت اس طرح کی باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے جبکہ لوگ ڈس انویسٹ کر رہے ہیں. جب لوگ ڈس انویسٹ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ جو کیا تھا یار, وہ جو آج کل حال میں ہے ون ونڈو, ہاں یار ون ونڈو آپریشن نا سر, کوئی نہ سر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. سر دوسرا یہ کہ جب انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں آپ لوگ یہ کیوں نہیں کر سکتے گورنمنٹ کی جس کے پاس کار ہے 1000 ابو, جس کے پاس 10 سے زیادہ گھر ہے سر وہ فائلر بنے. بالکل بے شک وہ زیرو ٹیکس دے, لیکن ہی شوڈ بیکم فائلر. بیکاز جو 1000 کی کار لیتا ہے اس کی اتنی انکم ہوتی ہے کہ وہ بالکل آپ فورن ٹریول کو بھی دیکھیں نا, کہ اگر بندہ کوئی مطلب سال میں 4 بار لنڈن جا رہا ہے تو مطلب پھر ٹیکس تو
پیسے تو ہوں گے نا اس کے پاس. بھائی یہ بالکل صحیح باتیں ہیں, ہوتی رہتی ہیں. اسی لیے ہمیں 80% جو ہے انڈائریکٹ ٹیکس پڑ جاتا ہے, اسی لیے. تو ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آخرکار آپ کی کال مل گئی. بہت معمولی سا اور بہت چھوٹا سا سوال ہے, مگر شاید مشکل ہے, مجھے تو جواب نہیں ملا. شاید آپ دونوں بہت فرمائیے, اللہ پڑھے لکھے اور جہاں دیدہ فرمائیے, شاید آپ جواب دے سکیں. ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کبھی اچھے ہوں گے؟ پاکستان کبھی ترکی, ملیشیا, کوریا جیسا بن سکے گا؟ اور اگر بن سکے گا تو کتنے عرصے میں؟ اور اگر نہیں بن سکے گا ڈاکٹر صاحب, ہاں میں سمجھ گیا. میں اس سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا, شرائط اور ضوابط لاگو. انہوں نے ایج نہیں بتائی یار. ایج نہیں بتائی. میں گیس کر سکتا ہوں اراؤنڈ 45. ہاں میں 45. تو ان کو پھر جواب بھی پتا ہوگا, تو اسی لیے پتا ہے سب جواب سب کو فون بننا ہے. تو یار مطلب یہ کبھی کبھی سوال پوچھنا بھی ضروری ہوتا ہے, حالانکہ آپ کو جواب پتا ہے. ذرا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی 3 ٹانگیں کیوں نہیں ہیں, 4 کیوں ہیں؟ اگلے کالر جو ہیں ہمارے وہ ہیں نوید الحق. جی جی, نوید الحق صاحب کراچی سے. السلام علیکم نوید صاحب. السلام سر, کیسے ہیں آپ لوگ؟ بس سر بالکل خیریت, آپ سنائیں. سر پہلے تو ایک چیز کا بہت کنڈیم کرنا ہے, یہ جو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر, جی اسلام کے ساتھ, جی جی, یہ ہر کچھ عرصے کے اندر یہ لوگ ہمیں چیک کرتے ہیں, اور یہ چیک کرتے کہ کتنا اسپارک ہے ہمارے اندر, وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی یورپ کا کوئی دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے, کوئی ایک بندہ آ جاتا ہے جی جی, فریڈم آف اسپیچ کے نام کے اوپر, اور وہ پھر ایسے کرتے. جب تک کہ ہم لوگ مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں تب تک یہ ہمارے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور ہم ان کو موقع دیتے رہیں گے. ورنہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ ایسی گستاخی کا سوچے بھی, سوچتے ہوئے بھی وہ کانپے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے مسلمان تو ہے ہی نہیں نا یہاں پر. یہاں پر مسلمان میں ملتا ہی نہیں ہے, یہاں تو سب مسلک والے ملتے ہیں کہ میرا مسلک یہ کہہ رہا ہے, اس کا مسلک یہ کہہ رہا ہے, اس کا مسلک یہ کہہ رہا ہے. اچھا نوید الحق صاحب, بالکل آپ کی بات جگہ صحیح ہے. آپ ظاہر ہے کہ آپ سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے محمد یاسر صاحب کی بات سنی ہو تو وہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یار وہاں پہ مشکل سے 4 لوگ اس بندے کے حق میں آئے تھے. تو مطلب کہ ایسا بھی نہیں ہے, ایک حد تک کہیں نہ کہیں تو عالمی سازش ہوگی, لیکن یہ اس عالمی سازش کا حصہ نہیں ہے. ایک بندہ آتا ہے وہ اپنی پبلسٹی کے لیے, اپنے نمبر بنانے کے لیے, یا شاید اس کا کوئی دماغ ہی خراب ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, وہ کرتا ہے. اچھا کبھی کبھی پولیٹیشنز کرتے ہیں اگین کنٹروورسی جنریٹ کرنے کے لیے. جہاں تک ریاکشن کی بات ہے تو اگر صحیح گیم آپ نے کھیلنی ہے تو پھر ایردوان کی طرح کھیلو, کہ اس نے اپنے فورن پالیسی کا حصہ بنا دیا. اور اچھا ایردوان کے ہاتھ میں کارڈز بھی ہیں کہ نیٹو ممبرشپ بھائی جب تک ہم نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے. تو اسی لیے تو سویڈن ہو رہا ہے. یہاں پر آپ 10 لاکھ لوگ روڈوں پر نکل جائیں, پرامن مظاہرہ بھی کریں, آپ کو ان کو سویڈن میں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا نا. تو اگین بات ہوتی ہے کہ بلڈ یور اسٹرینتھ, اور پھر آپ بارگین تو کر سکتے ہیں. ہم غصے میں اپنی بسیں جلا لیتے ہیں. سر مجھے یاد ہے کہ کسی واہیات انسان نے ایک 5 منٹ کی ایک ویڈیو لگائی تھی آن یوٹیوب, انوسنس آف مسلمز کے نام, جس کے نتیجے میں ہم نے پتہ نہیں کتنی دکانیں جلا دی, نشاط سینما جلا دیا. اور کتنے سالوں تک یوٹیوب بند تھا؟ تو کوئی 3 سال. ہاں. تو یہ ریاکشن تو پھر بہتر ہے کہ ریاکشن نہ ہی ہو. محمد سلیم صاحب ہیں پنڈی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم. جی میں آپ کی توجہ اپنی یہ کال کی تھی میں نے 11 فروری 2022 کو, اور جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہمارے جو نیشنل کی ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, تو اب یہ ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان آئے عمر عطا بندیال صاحب, یہ 7ویں چیف جسٹس آف پاکستان ہے. تو خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا 6 چیف جسٹس پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں, تو آپ نے کہا تھا خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے ہوتے ہوئے فیصلہ ہو جائے گا. لیکن سر یہ 16 ستمبر کو یہ عمر عطا بندیال صاحب چاہ رہے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے تو ایک ہیئرنگ ڈیٹ بھی نہیں آئی سر ہماری. اور اب ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمارے مین پٹیشنر افتخار احمد صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے جہاں ہمارے یہاں سے فیصلہ ہوا تھا وہاں ہم نے ایک ٹرمس آف کورٹ فائل کی ہے. دوسرے کہ امپلیمنٹیشن آف جو ہو 15/1/2016 کو فیصلہ ہوا تھا ہمارے ہاتھ میں, تو ہم نے وہاں 2 اپیلیں فائل کی ہائی کورٹ لاہور میں. تو میں نے ہمیشہ کوشش کی جب بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے, کوئی ججمنٹ ہوتی ہے, آپ کے نالج میں ضرور لاتا ہوں. اس لیے وہاں فائل کی ہے سر کہ جو نیشنل بینک نے ریویو پٹیشن فائل کی اس کے بیس سے سپریم کورٹ نے ان کو اسٹے آرڈر گرانٹ نہیں کیا.
تو امید ہے کہ سر یہ جی وہی ہے جو ہم آپ کئی سالوں سے ڈسکس کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے, بات یہ ہے کہ فیصلے پہ عمل درآمد جو کرانے والے ہیں وہ اصل مسئلہ ہیں کہ فیصلے کا کیا کریں. کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے نا, تو اس کاغذ پہ جو جان ڈالنے کا مسئلہ ہے وہ تو پھر انتظامیہ اور پولیس کا ہوتا ہے, اور پولیس اور انتظامیہ ظاہر ہے کہ پھر وہ آگے جس طرح کرتی ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے. آپ کئی سال سے اس تکلیف میں اور آپ جیسے لاکھوں مبتلا ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. موسیٰ رضا صاحب ہیں پشاور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری آپ؟ جی آ رہی ہے, فرمائیے. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ملک میں جو اتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو مصنوعی جمہوریت اور مصنوعی لیڈران, ان سے ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے اور کیسے اس ملک میں ایک حقیقی انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں بتائیں, آپ سے سوال پوچھا ہے. اچھا مطلب کیا کہیں بندہ اس کے جواب میں. دیکھیں ایک چیز اور یہ کوئی مکمل حل نہیں ہے, مکمل حل شاید کوئی ہے نہیں, یا اس پر بات کرنے میں پورا ایک آپ کو میرے خیال ہے کہ 2-3 کتابیں لکھنی پڑیں گی. لیکن ایک جو چیز میں کہنا چاہوں گا کہ کم از کم جو سویلین پولیٹیشینز ہیں جن کی پاپولر سپورٹ ہے, جن کی جڑیں ہیں, ان کو اپنے بیچ ایک کنسنسس کر دینا چاہیے, بنا لینا چاہیے کہ ہم کوشش کر کے کچھ اپنے لیے اسپیس, اور ذاتی اسپیس کی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکل پروسیس کے لیے اسپیس بنا لیں گے. ادروائز دیکھیں جی کچھ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ کبھی نہیں بدلیں گی. اس ملک کا ایک نظام ہے, اس ملک کا ایک سسٹم ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ سب کے سامنے ہے, اور میرا نہیں خیال کہ میری زندگی میں اس وقت تو یہ تبدیل ہوگا. ہاں جڑیں بہت مضبوط ہیں. تو یہ ہے, پاس آپ نے کچھ اضافہ کرنا ہے؟ نہیں بس کافی ہے, یہ سیر حاصل ہے. مزید بتائیے کالر کون ہے؟ عزیر حسین صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم عزیر صاحب. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ دونوں کا کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل گزر رہی ہے سر. چلیں ایٹ لاسٹ میں نے آج سوچا کہ میں بھی کال کر لوں, تو کال کی تو اتفاق سے ملتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی ویلکم. دیکھیں ایک میرا جو پرابلم ایک کوشچن ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ جس میں آپ بھی سفر کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرتا ہوں, آئی ٹی فرم میں, اور اس میں جس بریکٹ میں آپ آتے ہیں اس میں بھی آتا ہوں گا آلموسٹ, کہ مطلب 15 to 20 ملین کے بریکٹ کی بات کرتے ہیں لیٹ سپوز. تو پہلے ہی ہم لوگ اتنا ہائی ٹیکس پے کر رہے تھے, اس کے بعد اس میں فردر جو ہے نا آپ نے انکریمنٹ کر دیا, اس کے اگینسٹ ہمارے مطلب گین کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ مطلب اس کو آپٹیمائز کریں اور اس کو آپ ریز کریں اپنے فورم پہ کہ بھائی مطلب ہم لوگ سیلری کلاس کب تک جو ہے نا آپ ہم پہ جو ہے نا مطلب دباتے رہیں گے. سر آپ نے ابھی کتنے اس نے اپنے سوری ابھی آپ نے کس سلیب کی بات کی ہے؟ 15 to 20 لاکھ کی. 20 لاکھ یا ملین. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سلیب میں ہیں. ہم آپ کے سلیب میں نہیں ہے سر, ہم آپ کے سلیب سے بہت نیچے ہیں. کیا کریں, آپ نے مجھے اداس کر دیا ایک دم. اور آپ کے لیے یہی ہے وہ ایک, کاش میں بھی آئی ٹی میں چلا جاتا. ایک مصرع ہے, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس میں اگر چینج کی جائے تو ایسے بنے گا کہ مکتب ٹیکس کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو چونکہ ہمارا آلریڈی ٹیکس کٹ رہا ہے اور انہیں پتا ہے کہ لوگ عادی ہیں. سوری ہاں, تو آپ کہہ رہے تھے جی. ہیلو ہو گیا. ہیلو ذوالفقار علی خان. آپ ذوالفقار بول رہے ہیں یا عزیر بول رہے ہیں؟ اچھا عزیر صاحب ہی ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی عزیر صاحب, ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ٹیکس کٹ رہی ہے نا. جی اچھا, کائنڈلی اس کو ریز کریں اور کچھ اپنے لیے کچھ ہمارے لیے کیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے. نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ ویو ہو, آپ بھی چاہتے ہوں کہ ویو ہو ہمارے ٹیکسز, پتہ نہیں ہے. اینی وے جو بھی ہے. ذوالفقار علی خان ہیں اسلام آباد سے. جی جناب. ہاں جی سر, آپ ماشاء اللہ زرار کھوڑو صاحب, وصول اللہ خان صاحب, آپ ماشاء اللہ بڑا سچ بولتے ہیں, اچھے انسان. تھینک یو. مجھے سر بس ایک بات بتا دیجیے گا, ہمارے پاکستان کے حالات کب اچھے ہوں گے؟ مجھے بس اس کا جواب چاہیے, کیونکہ ہم مطلب یہ وہ سوال ہے جس کے لیے آپ نے اتنی محنت سے کال بھی لائی, اور اس سوال نے آپ کی راتوں کی نیند اور دن کا چین لوٹا ہوا ہے, یہی وہ سوال ہے؟ بالکل سر ایسے ہی. ویسے یہ تیسرا اس طرح کا سوال ہے اس شو میں. پاکستان کے حالات پہلے ایک صاحب نے پوچھا تھا نا کہ ہم کب ترکی, ملیشیا, پتہ نہیں ویتنام
کب بنیں گے. دوسرے نے بھی یہی سوال پوچھا, آپ نے بھی یہی سوال پوچھا, جواب وہی ہے سر. ہاں ایک ہی جواب. تو اور بتاؤ یار, اور وہاں کوئی اور بات کرتے ہیں. جی بہت اچھی بات کی ہے میں نے سر. نہیں آپ نے اچھی بات کی ہے, میں کہہ رہا ہوں اور بتایا, مطلب آپ کا دن کیسے گزرا؟ دن تو سر اچھے گزر رہے ہیں بس, لیکن تھوڑی سی ٹینشن رہتی ہے سر. ٹینشن تو رہتی ہے, ٹینشن تو رہتی ہے, ٹینشن تو رہتی ہے بس سر. اس لیے میں نے کال ملائی ہے سر کو. اچھا مجھے اچھا فیڈ بیک دیں سر. چلیں پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. ٹھیک ہے نا, ویلکم. یو ویلکم. بہت لوگ ایسی سوال یار, آج تو کوئی 3-4 لوگ پوچھ چکے ہیں. یہ کیا ملک کے حالات کیا اور بگڑنے جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ تو ہو رہا ہے, کچھ تو ہو رہا ہے آج, کچھ تو ہو رہا ہے. قاری عبدالستار صاحب, السلام علیکم. ڈہرکی سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک گزارش تھی آپ کی خدمت میں. جی جی جی. کہ ایک تو سر میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آج ٹی وی پہ خبریں چل رہی تھی کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہندوستان پانی چھوڑ دے گا ستلج میں, بیاس میں, راوی میں. اچھا. تو سر ایک طرف تو ہم سندھ میں یہاں پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں, اور اللہ تعالیٰ برسات کی صورت میں مہربانی فرماتا ہے, اور ہندوستان اگر دھوکے سے بھی پانی چھوڑتا ہے, سر ہم یہ اس کا اسٹوریج کرنے کا کب انتظام کریں گے؟ قبلہ حضور, اگر پانی نہیں ہوتا ہم تب بھی پریشان ہوتے ہیں, اگر پانی زیادہ آتا ہے تب بھی پریشان ہوتے ہیں. اور ایک سر چھوٹی سی اور گزارش کی, ہم رات کو سوئے پڑے ہوتے ہیں نا سر گھروں میں, جی صبح پتہ چلتا ہے ہمارے موبائل پہ ایک ٹون لگی ہوئی ہے اور وہ ہمارا 1 روپیہ 30 پیسے ڈیلی کا جو ہے وہ کٹ رہا ہے. تو کیا سر میں ادب سے عرض کروں سر, یہ کیا ہمارے یہ کون سی ٹون ہے, کس طرح کی ٹون ہے؟ یعنی کوئی گانا لگا ہوا ہوتا ہے سر, کوئی جو ہے وہ عجیب سی جو ہے وہ موسیقی لگی ہوئی. نہیں وہ تو جب میں آپ کو کال کرتا ہوں تو آپ کا جو رسپانس ہے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی سنائی دیتی ہے نا مجھے. آپ نے کوئی سبسکرائب تو نہیں کر دیا تھا غلطی سے کسی چیز پہ؟ نہیں سر, نہیں یہی میرا عرض ہے. اور سر یہ میں پوری پاکستانی قوم کی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض رکھ رہا ہوں, کوئی عدالت اس پہ توجہ نہیں کر رہی, کوئی ادارہ توجہ نہیں کر رہا. ہم نے کوئی اپلائی, اب میرا نام قاری عبدالستار ہے سر, اور مجھ پہ ٹون لگی ہوئی ہوتی ہے کہ سانو نہر والے پل پہ بلا کے سونا مائی کتنے رہ گیا. آپ بتائیں سر کیا کریں؟ لیکن یہ آٹومیٹکلی تو نہیں ہوتا. آٹومیٹک لگتی ہے سر. اچھا یہ ظلم ہے. یہ کون سی موبائل کمپنی؟ سر یو فون ہے میرے پاس سر. اچھا عجیب بات ہے. جی سر, آپ کے پاس یہ اکثر ایسے ہوتا ہے سر. جب تم مجھے کال کرتے ہو تو میں اگر نہ اٹھاؤں تو تمہیں کوئی دھن سنائی دیتی ہے؟ نہیں, وہی ٹو ہی چل رہا ہے, بس وہی ہوتا ہے. ہاں تو کچھ کہیں کچھ ہوگا, بہرحال ایسا ہے. قاری صاحب ایک دفعہ چیک کر لیں, ایک دفعہ چیک کر لیں. کبھی غلطی سے نا وہ ہوتا ہے نا کہ پریس 1 ٹو سبسکرائب. اچھا, اور کچھ بھی رینڈم ہو سکتا ہے, وہ نعت بھی ہو سکتا ہے, کبھی ہو سکتا ہے نعت بھی لگا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کبھی بچے غلطی سے بھی ان چیزوں کو آن کر دیتے, کچھ ہوتا ہوگا. شریف ملک صاحب ہیں خوشاب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جناب, خیریت سے؟ بالکل خیریت سر. اصل میں سر سوال لوگ اسی سے پوچھتے ہیں جہاں سے انسان کو جواب کی توقع ہوتی ہے کہ یہاں سے مجھے جواب ملے گا. اگر آپ یہ پوچھنے والے ہیں نا کہ ملک کے حالات کب بہتر ہونے والے ہیں, یہ بہتر ہے نہ پوچھیں بھائی, اب آپ کر دیں. جی لیکن اب ہم میاں شہباز علی صاحب سے تو پوچھنے سے رہے کہ میاں صاحب وہ جو چنیوٹ سے سونا نکلا تھا وہ کدھر گیا ہے؟ یہ حکمران جو ہیں ہمارے ہمیں بتی کے پیچھے ایسے لگائے رکھتے ہیں. میرا تعلق سر جوہر آباد جیسے خوشاب سے ہے. جی, یہ قیام پاکستان کے کافی سالوں بعد کے بنا ہے یہ جوہر آباد شہر, اور اس کو ٹیکس فری زون قرار دیا گیا تھا. جی, پنجاب کا دوسرا بڑا انڈسٹریل شہر کسی وقت جوہر آباد تھا. یہاں 3 جوٹ ملیں تھیں, 4 ٹیکسٹائل ملیں تھیں, ایک شوگر مل, اس کے علاوہ 2 سیمنٹ فیکٹریاں, 3 بلڈنگ پروڈکٹس کی اور 4 اپنا تھی فلور ملیں, 2 دال ملیں. ملا جلا کے یہ تقریباً 22 کے لگ بھگ فیکٹریاں بنتی تھی, اور یہ لگی اس لیے تھی کہ یہ ٹیکس فری زون تھا. انڈسٹریلسٹ جو ہے ہمیں ٹیکس نہیں دینا چاہتا. جی, جب تک یہ ٹیکس فری رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جیوٹ ہمارے ہاں یہاں پیدا نہیں ہوتی, لیکن یہاں جیوٹ کی 3 ملیں لگی تھی, میں صرف اس لیے کہ یہ ٹیکس فری زون ہے, ہم جب تک 10 سال اس کو چلائیں گے 10 سال ہم ٹیکس نہیں دیں.
10 साल के बाद पता चला कि जनाब वो फैक्ट्रियां उखाड़ के अंदर से ले गए हैं और वो बिल्डिंग खाली खली हैं। वो फैक्ट्रियां जो थी बैंक के पास फ्लड थी, बैंकों का पैसा डूब गया, मुलाजमीन जो थे उनकी 2-2, 3-3 माह की तनख्वाह वो लोग खा के चले गए। शाबाश। मसला ये है सर कि हम लोग, आम आदमी जो है आपकी सैलरी से टैक्स कट जाता है। आप काम करते हैं, जब आपको काम करने के बाद सैलरी मिलती है। मुलाजिम वो वाहिद तबका है जो पैसे वसूल करने से पहले टैक्स देता है। हर आदमी, अब आप देखिए कि ये सुपर टैक्स लगा है, सुपर टैक्स अभी जिन्होंने देना है वो साल बाद जाके देंगे, हमसे वसूली अभी से शुरू हो गई है। ठीक है ना, चीजों के रेट बढ़ा दिए गए हैं हर चीज पे। पाकिस्तान में कौन सा बंदा है सर जो टैक्स नहीं देता? मैं कहता हूँ रेडी वाला नहीं, एक भिखारी भी टैक्स देता है सर। बिल्कुल 100%। जिस दुकान से जाके वो माचिस की डिबिया भी खरीदा है उस पर 15% सेल्स टैक्स लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। नहीं देते तो एक अमीर जो है, जिनकी जो मैन्युफैक्चरर है सर, टैक्स वो नहीं देता। बात यह है सर कि हमसे तो टैक्स वसूल कर लिया जाता है, सेल टैक्स हम तो दे देते हैं, लेकिन जिन्होंने सेल टैक्स आगे जमा करवाना होता है, जब वो अपनी प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्शन 50,000 की है, वो 30,000 की शो करते हैं कि हमारी 30,000 की प्रोडक्शन थी। अब 20,000 का जो सेल टैक्स हमने दिया था वो खा गया है। सही बात सर। अगर गवर्नमेंट वो पैसा वसूल नहीं कर सकती, असल में सबसे बड़ा मसला जो है हमारी इकॉनमी जो है उसमें बहुत बड़े बड़े छेद हैं। जब तक ये छेद बंद नहीं होंगे, आप अभी आपके प्रोग्राम में बात हो रही थी कि पावर सेक्टर को रेगुलेट किया जाए। पावर सेक्टर को आप कैसे रेगुलेट करेंगे? आईपीपीज को पेमेंट आप डॉलर्स में कर रहे हैं, और अगर वो चलें या ना चलें आपने उनको कैपेसिटी पेमेंट करनी है और वो भी डॉलर्स में ही करनी है। अगर अंदरूने मुल्क काम करने वाली हमारी अपनी कंपनियों को ही आप पेमेंट डॉलर्स में करेंगे तो ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा? 29 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट है और 70 अरब डॉलर की आपकी इम्पोर्ट है। नहीं बिल्कुल सही है सर। बहुत छेद हैं, बहुत लीकेजेस हैं, बहुत पॉलिसीज हैं जिनको बेहतर बनाने की जरूरत है, और फिर गलती से कभी कभी इम्प्लीमेंट भी कर दो तो अच्छे रहते हैं। क्या ख्याल है? तुम लोग कह रहे हो छेद है, ये पूरा सिस्टम है, इसी तरह बनाया गया है ये भी है, ये कोई खामी नहीं है। बिल्कुल हाँ, ये मतलब बग नहीं है, फीचर है। लेकिन बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी और एनालिसिस इनका बहुत अच्छा। बिल्कुल। मोहम्मद आरिफ फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इजरार साहब क्या हाल चाल है? बस सर। खान साहब आप भी? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं सर। थोड़ी देर पहले एक कॉलर ने फोन किया था, वो कहते हैं कि शायद जनाब अली जो पॉलिटिशियन हैं उनके कोई क्या कहते हैं भी उनके कोई ड्रॉबैक या कोई इस तरह की चीजें उनके पास आ जाती हैं। ब्लैकमेल वाली बात। जी। मैं कहता हूँ कि आप एस्टेब्लिशमेंट को उठा के देख लें, उनके पास क्या है, कॉलोनियां कटी पड़ी हैं इस पंजाब में, जो कल्टीवेटेड हमारी लैंड हैं उनमें कॉलोनियां कटी पड़ी हैं। अभी फैसलाबाद में DHA एक अनाउंस हो गया है, मेरी समझ में नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपनी कल्टीवेटेड जमीन जो हम जवाहरलाल के दौर के बाद हम खुद नाली गंदम खुद पैदा कर रहे थे, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, कॉटन हमारी अपनी थी और हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ कॉटन बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब हम सारी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि लाइनें लगी होती हैं जब भी इंडिया को कहते हैं कि कॉटन चाहिए, उनके 100 जनाबली ट्रक खड़े होती हैं वाघा बॉर्डर के बाहर कि जनाबी इंपोर्ट इधर करनी है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी कल्टीवेटेड जमीन को जनाबली खराब कर रहे हैं। हम अपने पंजाब पूरे की, मैं तो बयान करता हूँ, हमारे ये पहाड़ी का खानेवाल का एरिया ये कॉटन बेल्ट होती है और यहाँ बेड़ा गर्क हो चुका है इस वक्त एग्रीकल्चर का। बिल्कुल समझ नहीं आ रही, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो सोचे समझे। और यहाँ क्या जरूरत है फैसलाबाद में, मुझे ये समझा दे। कोई है कोई बंदा सोचने समझे? सर जरूरत ये है कि फाइलें बिकती हैं, पैसे बनते हैं, अरबों हाँ, आपको जरूरत हो ना हो DHA, आपको जरूरत नहीं है। और जब आने वाले दिहाइयों में जब फूड क्राइसिस और फूड शॉर्टेज होगी तो हम फाइलें खरीद लेंगे। शुरू हो गई फाइलें शुरू हो गई। फूड इनसिक्योरिटी की फहरिस्त में तो पाकिस्तान है मौजूद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलर्स। और
فی الحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ بشرط زندگی منڈے کو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.